الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النحل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون۔ ترجمہ: اور یہ خدا کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے خدا اسے قیامت کے دن قبر سے نہیں اٹھائے گا، ہرگز نہیں۔ یہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور اس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، تاکہ جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دے، اور اس لیے کہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری بات یہی ہے کہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی موت کے بعد دوسری زندگی ہی نہیں، پھر عذاب کیا ڈر ہے، یہ سب ڈھکوسلے ہیں۔ یہ تھی کفار کی دلیل، اور یہ کہہ کر وہ قیامت کو جھٹلا دیتے تھے۔ ان کا یہ جھٹلانا اور اٹکل پچو قسمیں کھانے سے خدا کا پکا وعدہ ٹل نہیں سکتا، وہ تو ہو کر رہے گا۔ البتہ یہ حقائق ثابتہ کا انکار کر کے اپنی جہالت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ جو شخص خدا کے علم محیط اور اس کی کامل قدرت و حکمت، تکوین کے راز اور اس کی غرض و غایت سے آگاہ ہوگا، وہ کبھی قیامت کا انکاری نہیں ہو سکتا، اور جو جاہل ہوگا وہی انکار کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت وغیرہ کا آنا عین حکمت ہے۔ اگر موت کے بعد دوسری زندگی نہ ہو تو دنیا میں جو مختلف اعمال و احوال پائے جاتے ہیں، ان کے صاف اور مکمل نتائج کیسے ظاہر ہوں گے؟ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ظالم ہیں وہ عیش کرتے ہیں، اور جو مظلوم ہیں وہ مصائب اور پریشانیاں اور تکلیف اٹھاتے رہتے ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو ظالم ہیں وہ اپنی حیثیت اور پیسے کی بنیاد پر دنیا میں عدالتوں سے بھی چھوٹ جاتے ہیں اور صاف بری ہو جاتے ہیں۔ تو اگر قیامت نہ ہو تو اس سے تو بڑا کوئی جو ہے ظلم نہیں ہو سکتا، ناانصافی نہیں ہو سکتی کہ جو ہے مجرموں کو سزا نہ دی جائے اور جو مظلوم ہیں ان کی فریاد رسی نہ کی جائے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کائنات عدل پر قائم کی ہے، تو کیوں کر ممکن ہے کہ اتنی بڑی ناانصافی ہو جائے کہ مجرم جرم کر کے صاف نکل جائے اور مظلوم ظلم سہ کر بھی ساری زندگی تڑپتا رہے اور اس پر جو ظلم ہوا اس کا مداوع ہو ہی نہ سکے۔ لہٰذا یہ ظالم قسمیں کھاتے ہیں، لیکن یہ قسمیں ان کی طرف لوٹا دی جائیں گی جب فیصلہ اللہ سبحانہ وتعالی خود فرمائیں گے، اور یہ ظاہر کر دیں گے سب کے سامنے کہ یہ مجرمین، یہ ظالمین جو تھے جھوٹے تھے۔
حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی اس جہاں میں بہت سی باتوں کا شبہ رہا، کسی نے اللہ کو مانا، کوئی منکر رہا، تو دوسرا جہان ہونا لازم ہے کہ جھگڑے تحقیق ہوں اور سچ اور جھوٹ جدا ہو کر مطیع و منکر اپنا کیا پائیں، لہذا مردے ضرور زندہ کیے جائیں گے اور انصاف ہو کر رہے گا۔ دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔